السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد بلال اور آپ سب دوستوں کو ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اولاد ماں باپ کے لیے ایک بہترین سرمایہ ہے اگر والدین نے ان کی تربیت اس انداز میں کی ہو۔ اگر یہی اولاد ہمارے لیے وبال بن جائے، ہمارے لیے زحمت بن جائے، ہمارے لیے ناکامی کا سبب بن جائے تو اس سے بڑی ناکامی اور اس سے بڑی جو ہماری بربادی ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ آج کل سوشل میڈیا ہماری اولادوں کو جیسے کنٹرول کر رہے ہیں، میں اس کے بارے میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا ہمارے اولاد کو کس طرح سے کنٹرول میں لے رہا ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک وہ آج کل ایسے اکاؤنٹس اور ایسے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز آ چکے ہیں کہ وہ ان کا کام ہی صرف دن رات ایک ہے کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے 15 سے 20 سال کے درمیان ان کو خدا کے وجود سے انکار کروانا، اور یہ کام ہو رہا ہے۔ اور یہ کام اسلام آباد، کراچی اور پاکستان کے مختلف شہروں کے جو نوجوان ہیں ان کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں وہ اپنے کنٹرول میں لے رہے ہیں۔ امریکہ اور یورپ کے اندر جو بیٹھے ہوئے NGOs ہیں وہ دن رات ایک ہی کام کر رہے ہیں کہ وہ ہماری نوجوان نسل کو اپنے کنٹرول میں لے رہے ہیں، اور وہ سرعام ڈائریکٹ برائی کی دعوت نہیں دے رہے۔ اسی طرح ہم ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات چیت اپنی جاری کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اندر جو ہمارے پلیٹ فارمز ہیں، انسٹاگرام ہو گیا، اس کے بعد ہمارے فیس بک اور یوٹیوب ہو گیا اور ٹویٹر ہو گیا، یہ 4-5 جو بڑے پلیٹ فارمز ہیں، ان کے اندر کچھ ایسے اکاؤنٹس جن کے اندر ہماری نوجوان نسل پھنس چکی ہے اور پھنس جاتی ہے، تو اصل میں وہ نہ چاہتے ہوئے پھنس جاتی ہے اور وہ جان بوجھ کے پھنساتے ہیں، اور ان کا کام دن رات صرف ایک ہے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے وجود سے انکار کے اوپر وہ دن رات محنت کر رہے ہیں، دن رات کوششیں کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ڈاکو کس طرح خاموشی سے ہماری آنے والی نوجوان نسل کو تباہ کر رہی ہے، کسی کو کوئی علم نہیں۔ میں آپ کو وہ ان سوشل میڈیا کے کچھ پلیٹ فارمز کے نام بتا دیتا ہوں، کچھ اکاؤنٹس کے نام بتا دیتا ہوں جن کے اندر ہماری نوجوان نسل بڑے آرام سے پھنس جاتی ہے اور بعد میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ ایکس مسلم ٹوگیدر، اس کے بعد ایتھیسٹ مسلمز، اس کے بعد آتا ہے مسلمز لبریٹڈ، اس کے بعد آتا ہے مسلم اویکننگ، اس کے بعد آتا ہے اسلام ایکسپوزڈ۔ یہ 4-5 ابھی یہ بہت کم ہے، اور بھی بہت سے اکاؤنٹس ہیں۔ آنکھیں کھول کر ذرا ان کا جائزہ لیں کہ کہیں کوئی اس طرح کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کے اندر لاگ ان تو نہیں ہوا کہ وہ ہمارا اصل میں جو وہ پیغام دے رہے ہیں ان کا پیغام دینے کا ریزن کیا ہے، پیچھے ان کا مقصد کیا ہے، وہ اصل میں کروانا کیا چاہ رہے ہیں۔ جو پیچھے ان کے NGOs بیٹھی ہوئی ہیں نا، وہ اسی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے اوپر بڑی ہی کام کر رہے ہیں، خاص طور پر پاکستان کے اوپر، کیونکہ ہمارے جو 60% نسل ہے وہ ہماری نوجوانوں کی نسل ہے۔ پوری دنیا میں ہماری سب سے زیادہ جوانوں کی جوان ہمارے پاس ہیں، تو اس وجہ سے وہ پاکستان کے اندر جو ہے بڑے ہی خوبصورت انداز میں کام کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر بے شمار ایسے اکاؤنٹس ہیں جن کا کام دن رات صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر کام کو، کائنات کے ہر کام کو سائنسی لحاظ سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر سائنسی لحاظ سے ثابت نہیں ہوتا تو وہ اس چیز سے انکار خود بھی کرتے ہیں اور کرواتے بھی ہیں اپنے ساتھ ساتھ۔ ان کے اکاؤنٹس جو ہیں مسلمانوں والے نام کے اکاؤنٹس ہیں، اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ان کے کارکنان ہیں وہ انہی ممالک کے اندر رہ رہے ہیں کہ جن کے اندر اسلام کا بہت کم نظام ہے، جس کے اندر مغربی نظام وہ زیادہ ہے۔ اس کے اندر کیونکہ اتنی زیادہ پابندیاں نہیں ہوتی، اور وہ وہاں پر کھلم کھلا رہ رہے ہیں اور اپنے کام بڑے ہی مختلف اندازوں میں وہ کری جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح جب یہ اپنی ابتدا کرتے ہیں کسی کو پھنسانے کے اندر، جب اپنی شروعات کرتے ہیں تو وہ کوئی اعتراض نہیں کرتے، تو جب کوئی اعتراض نہیں کرتے تو وہ اگلا بندہ سمجھتا ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن آہستہ 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 وہ ایسا تراشتے ہیں کہ بندہ انہی کے مطابق ڈلتا جاتا ہے، اور جو وہ کہتے جاتے ہیں وہ بندہ مانتا جاتا ہے، کیونکہ وہی کا علم ہو گیا، اس کے بعد معراج کا علم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ جو بڑے بڑے ہمارے ایمان کے جو حصے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی زندگی کے اندر جو شامل ہیں ان کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں، اور جو چیزیں سائنس کے لحاظ سے ثابت نہیں کرتے، جیسے وحی کا علم یہ سائنس کے لحاظ سے ثابت نہیں کر سکتے، اس کے بعد معراج کا علم یہ سائنس کے لحاظ سے ثابت نہیں کر سکتے، تو وہ کہتے ہیں یہ اگر سائنس کے لحاظ سے ثابت نہیں تو اس کا مطلب یہ جھوٹ ہے، نعوذ باللہ۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے سائنس کو رکھتے ہیں بعد میں ایمان کو رکھتے ہیں، یا بلکہ ایمان تو ان کے قریب قریب ہے ہی نہیں، تو وہ پہلے سائنس کو رکھتے ہیں، پہلے سائنس کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق، ہمارے لیے سائنس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے لیے ہمارا ایمان سب کچھ ہے۔ تو اس کے بعد میں آپ کو ان کی وجہ بتاتا ہوں کہ اصل میں ہماری بربادی کی وجہ ہے کیوں۔ وہ وجہ اصل میں یہ ہے کہ ہم خود اسلام سے دور ہیں، ہم خود علماء کرام کی محفلوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ اگر کوئی محفل ہو بھی جائے تو اوپر سے چلے جاتے ہیں، بات غور سے نہیں سننی، بس خانہ پوری کر کے آ جانا واپس۔ تو یہی ہماری خود وبال کا باعث ہے کہ ہم خود علماء کرام کی محفلوں سے دور ہیں، تو مگر تو پھر ہمارے اوپر راج کرے گا ہی کرے گا۔ تو اس لیے علماء کرام کی محفلوں میں جایا کریں، اس وجہ سے کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی محفلوں میں بیٹھیں اور ان سے دین کو سیکھیں۔ جب تک ہم دین کو نہ سیکھیں گے، جب تک ہم دین کو پڑھیں گے نہیں، تب تک یہ مغرب ہمارے اوپر راج ایسے ہی کرتا رہے گا، اور ہم مختلف طرح کے، کیونکہ سوشل میڈیا اس وقت بہت بڑی طاقت بن چکا ہے، بہت بڑی طاقت بن چکا ہے، اور وہ اسی سوشل میڈیا کی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ہمارے دماغوں کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے، اور یہی کھیل ہمیں بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ایک اور بات میں ایڈ کرتا چلوں، ہمارے دماغوں میں اور ہمارے دلوں کے اندر جو وسوسے یا جو سوالات پیدا ہوتے ہیں، ہم بجائے اس کے کہ ان سوالوں کے جواب جو ہیں علماء کرام سے تلاش کریں، ہم گوگل اور انٹرنیٹ سے تلاش کرتے ہیں۔ اور آپ ذرا خود بتائیں مجھے کہ کیا ہمارے دماغ کے اندر جو سوال چل رہا ہے اس کا بالکل ایگزیکٹ آنسر ہمیں گوگل دے دیتا ہے؟ اس کے ریلیٹڈ آنسر ہمیں ملتا ہے، بالکل ایگزیکٹ آنسر نہیں ملتا۔ تو اگر ہم ملتے بھی ہیں ایگزیکٹ آنسر، لیکن اگر نہ ملے تو وہ ہمیں دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ گوگل سے یا انٹرنیٹ سے جواب تلاش کرنے کے، ہمیں کسی عالم سے مشورہ کرنا چاہیے، ہر دین کے علم کا۔ تو اگر ہم عالم سے مشورہ نہ کریں گے تو پھر ایسی انجیز تو بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد کھلم کھلا یہ اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور سب سے پہلے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو نعوذ باللہ ہٹ کرتے ہیں، اس کے بعد صحابہ کرام کی زندگی کو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تک آ جاتے ہیں۔ تو یہ ان تمام معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے نا، ہمارے جو بچیاں ہیں 15 سے 20 سال کے درمیان، تو وہ ان کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا خون اس وقت جو خون ہوتا ہے 15 سے 20 سال کے درمیان بڑا نوجوان خون ہوتا ہے، اس کے اندر ہی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے انسان کے اندر کم ہوتی ہے۔ تو وہ جو انسان باہر سوشل میڈیا بہت بڑی طاقت ہے، تو وہ سوشل میڈیا جو کہتا رہے گا وہ مانتے رہیں گے، اور حتیٰ کہ جتنی دیر کو ہمیں ہوش آئے گی اتنی دیر کو دیر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے اولاد کی سلامتی کے لیے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ ہماری اولادیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں، اور آخرت کے اندر قیامت والے دن ہمارے لیے یہ نجات کا سبب بن جائے۔ اس کے علاوہ سلوشن کی طرف میں اب آتا ہوں کہ سلوشن اصل میں ان تمام چیزوں کا ہے کیا؟ اپنی اولاد کے ساتھ فرینڈلی ماحول رکھیں، جتنا ہو سکتا اپنے اولاد کے ساتھ فرینڈلی ہو جائیں۔ وہ جو بات آپ سے ڈسکس کریں وہ ہچکچائیں مت، اچھی بات بھی ڈسکس کریں، وہ بری بات بھی ڈسکس کریں۔ اگر وہ آپ سے کوئی بری بات ڈسکس کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو جھڑکیں یا آپ ان کو ماریں یا آپ ان کے اوپر غصہ کریں۔ بجائے اس کے غصہ کرنے کا آپ ان سے پیار سے اس بات پوچھنے کے بعد اس کا حل تلاش کریں۔ اگر آپ نہیں، ہمارے والدین نہیں یہ کام کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ سوشل میڈیا والے کریں گے، پھر ایسے NGOs والے کریں گے، ایسے اکاؤنٹس والے کریں گے جو بڑے ہی خوبصورت انداز میں بچے کو تراشتے ہیں، آپ سے بھی خوبصورت انداز میں، ہمارے والدین سے بھی زیادہ خوبصورت انداز میں تراشتے ہیں، اور وہ پھر تباہی کے دانے پر لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد بغیر ضرورت بچوں کو اسمارٹ فون نہ دیں، جتنا ہو سکے اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ رات کو جب رات ہو گئی سونے لگیں تو بچوں سے اپنے لے لیں، ان سے موبائل فون لے لیں، اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ رات کو تو بالکل نہ ان کو موبائل فونز دیں۔ تو اس کے علاوہ اگر بچوں بہت زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے، بچوں کو بہت زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے اسمارٹ فون کی، تو پھر ان کے لیے کچھ پابندیاں رکھیں، کچھ حدیں قائم کریں کہ اس حد کے اندر رہ کر تم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ چھوٹے جو کام کرنے سے بہت زیادہ فرق محسوس کریں گے آپ۔ اور بچوں کے سامنے بالکل بھی اسمارٹ فون استعمال نہ کریں، خود بھی اس چیز سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں، اپنی اولاد کو بھی بچائیں۔ سوشل میڈیا تو بالکل استعمال نہ کریں۔ ہمارے ماں باپ کی، والدین کی ایک بہت بڑی جو میں سمجھتا ہوں ایک
بری نیچر ہے، بری عادت ہے، وہ یہ ہے کہ اگر بچہ تنگ کر رہا ہے نا تو وہ موبائل ان کے ہاتھوں میں پکڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ موبائل یہ لو، اس کے ساتھ کوئی گیم کھیلو یا کچھ کر لو تو مجھے آرام دے دو، مجھے سکون دے دو، میں یہ کام کر لوں یا جو میں اس وقت کر رہا ہوں مجھے وہ کرنے دو۔ تو ہم لوگ تباہی تو خود ان کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں گیم میں بھی تباہی ہیں۔ اصل میں گیم جو ہے نا، کوئی بھی گیم ہو، وہ موبائل استعمال کرنے کی عادت کو بناتا ہے، اور جب عادت بن جاتی ہے تو وہی عادت ہمیں تباہی کی طرف لے کے جاتی ہے، برائی کی طرف لے کے جاتی ہے بچوں کو۔ وہی بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کے، ہمارے لیے وبال کا سبب بن جاتے ہیں۔ اپنی اولاد کے اوپر نظر رکھیں، وہ کیا کیا سرگرمیاں کر رہے ہیں، وہ کن کن چیزوں کے اندر ملوث ہیں، سب کے اوپر نظر رکھیں، کیونکہ یہ جو دور چل رہا ہے یہ بڑا حساس دور ہے۔ میں اگر اولادوں سے مخاطب ہوں تو اپنے ماں باپ کی طرف دیکھ لیں کہ ان کو ان چیزوں کا نہیں علم جن چیزوں کا علم ہمیں، جن چیزوں کا علم جو 15 سے 20 سال، 22 سال، 25 سال کے درمیان جو نوجوان ہے اس کو ہے۔ تو ہم تو ایک کلک کر کے دنیا کی کوئی بھی چیز نکال سکتے ہیں، لیکن جو ماں باپ ہیں ان کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی عمر اگر 40-50 سال 40 سال ہو چکی ہیں تو انہوں نے اب جا کر اس سوشل میڈیا کا دور دیکھا ہے۔ لیکن ہم تو پیدا ہوتے ہیں، ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ سوشل میڈیا اپنے ہاتھوں میں دیکھتے ہیں کہ بیٹا مجھے کام کرنے دو، یہ لو موبائل۔ تو ٹچ موبائلوں کا تو دور اس وقت تھا نہیں، تو اب ٹچ موبائل نکلے ہیں تو ابھی تباہی آ گئی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اگر بچے چھوٹے ہیں تو ان کی دین کی تعلیم کی سب سے زیادہ فکر کریں۔ ہمارے والدین کی سب سے بڑی فکر یہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ ٹاپ کر جائے گا، یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا۔ اصل میں وہ ٹاپ جو ہم نے بنا کے رکھا ہوا نا، ہم نے اپنی اولادوں کو خود اسلام سے دور کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ قیامت والے دن ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ ہمارے لیے نجات کا سبب بنا یا ہمارے لیے وبال کا سبب بنا، کہ جو ہمیں چاہیے تھا کہ ان کو دین کا علم سکھاتے، جو ہمیں چاہیے تھا، جو ہمارا فرض تھا کام کرنا، وہ ہم نے کیا نہیں۔ تو اپنی اولاد کو دین کا علم سکھائیں، اس سے پہلے کہ وہ ان اکاؤنٹس کے اندر پھنس جائیں، اس سے پہلے کہ وہ ان جیسی سرگرمیوں کے اندر پھنس جائیں، اس سے پہلے کہ وہ آپ کو بتائے بغیر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر بیٹھیں، اس سے پہلے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ زندگی کے اوپر اعتراضات کرنے لگیں، اس سے پہلے کہ وہ ان تمام باتوں کے متعلق ان کے دلوں کے اندر، دماغوں کے اندر شیطان وسوسے سوال جواب ڈالنے لگے، تو ان کی خود تربیت کریں، ان کو خود اپنے کنٹرول میں لیں، تو نہیں تو یہ ہمارے لیے وبال کا سبب بنیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ساری اولادوں کو سلامتی والا بنائے، اپنی اولاد کو ایمان کے ڈاکوؤں سے بچائیں، ان کو جتنا ہو سکتا ہے اس چیز سے اوائڈ کروائیں، سوشل میڈیا سے دور رکھیں۔ تو امید کرتا ہوں آج کے اس چھوٹے سے میسج سے آپ کو تھوڑا سا جاننے کو ضرور ملا ہوگا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔